बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तफसीरुल कुरान कोर्स के साथ एक दफ़ा फिर आप तमाम बहन भाइयों की खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन कराम, आज की इस वीडियो में हमने सूरतुल बकरा पारा नंबर 3 का रकू नंबर 3 से 4 तक का हिस्सा मुतालिया करना है कि अल्लाह तबारक व ताला ने इस रकू के अंदर हम मुसलमानों के लिए कौन से अहकामात नाजल फरमाए हैं। इसके साथ साथ मैं आप तमाम बहन भाइयों से ये भी दरख्वास्त करती हूँ कि वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूला करें, ताकि अल्लाह तबारक व ताला आपके लिए और मेरे लिए, हम तमाम मुसलमानों के लिए इस काम को सदका जारिया बना दे। आइए सबक को शुरू करते हैं। अब यहाँ पर अल्लाह तबारक व ताला इस आयत में सदक़ात की बुलंदी और दर्जात और फजीलत के बारे में ज़िक्र करते हुए यूँ फरमा रहे हैं, मासलुल्लज़ीना, मिसाल उन लोगों की, युनफिकूना, कि वो जो खर्च करते हैं, अम्वालहुम, अपने मालों में से, फ़ी सबीलिल्लाहि, अल्लाह तबारक व ताला की राह में। यानी मोमिनों की मिसाल अल्लाह तबारक व ताला यूँ फरमा रहा है, मोमिनों तो मैं समझा रहा हूँ कि अल्लाह की राह में खर्च करो, कि अल्लाह तबारक व ताला की राह में जो खर्च करता है उसकी मिसाल इस तरह से है। अब किस तरह से अल्लाह ताला उसकी मिसाल देते हैं, यहाँ पे हम पढ़ते हैं। अल्लाह तबारक व ताला कह रहे हैं, कमा साली, मिसाल है हब्बातिन, एक दाने की। अब यहाँ पे अल्लाह तबारक व ताला ने उसको, यानी अल्लाह की राह में खर्च करने वाली नेकी को, चाहे वो पैसे की सूरत में हो, चाहे वो आटा दाना सदका, किसी भी सूरत आप दे सकते हैं, किसी भी चीज़ की सूरत में, अल्लाह ताला उसको मिसाल यूँ एक गंदम के दाने से दे रहे हैं कि जैसे एक गंदम का दाना हो और उसे हम ज़मीन में बोएं। अब यहाँ पे अल्लाह ताला कहते हैं कमा साली, कि जैसे हब्बातिन, एक दाना हो गंदम का या चावल का या किसी भी चीज़ का आप लगा लें, अम्बातत, कि वो उगाए, सबा, 7 सनाबिला, बालियाँ। अब यहाँ पे अल्लाह ताला कहता है कि जैसे एक दाना आप गंदम का ज़मीन के अंदर बोते हैं तो वो पौधे की शक्ल इख्तियार करता है, और जब पौधा निकलता है तो उसके ऊपर अलग अलग शाखें निकलती हैं। तो गोया यूँ मिसाल दी गई कि एक पौधे के ऊपर अगर 7 शाखें निकले, सबा कहते हैं 7 को, 7 शाखें निकले, और हर शाख के ऊपर एक बाली हो गंदम की। अब एक बाली में अल्लाह ताला कहते हैं कितने दाने हो, 100 भी हो सकते हैं, 200 भी हो सकते हैं, और इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। अल्लाह ताला कहते हैं कि इसी तरह से एक दाना जो आपने ज़मीन के अंदर डाला, तो अल्लाह ताला ने उस दाने के अंदर 7 शाखें बनाई। अब अल्लाह चाहे तो 7 से 11 शाखें भी लगा सकता है। तो अल्लाह ताला यहाँ पर 7 शाखों की मिसाल देता है कि जैसे एक दाना हो और उसने 7 शाखें निकाली, और उन 7 शाखों के ऊपर एक एक बाली लगी हो, तो एक एक बाली में अल्लाह ताला कहता है सबा, 7 सनाबिला बालियों हो, फी कुल्ली, और हर सुम्बुलातिन, बाली के अंदर, में आता 100 हब्बा, दाने हो। यानी एक जो बाली है, एक शाख के ऊपर एक बाली लगी है, उस एक बाली के अंदर अगर 100 दाने हो तो अल्लाह तबारक व ताला कहते हैं कि वो एक दाने से कितना बड़ा नफ़ा हुआ। यानी दुनिया में अगर हम 1 रुपया खर्च करते हैं तो हमारी कोशिश होती है कि हमें 10 गुना तो ज़्यादा नफ़ा मिले, तो यहाँ पे तो अल्लाह ताला एक की बजाय 100 दे रहा है। यानी एक नेकी करो और 100 गिने, और फिर उसको भी यानी 700 बढ़ा दे। यानी अल्लाह ताला कहते हैं कि एक दाना लिया और उसमें से एक दाने के ऊपर 7 शाखें, और 7 शाखों के ऊपर, हर शाख के ऊपर 100 दाने वाली बाली, तो इसका मतलब एक दाने से 700 गुना, 700 दाने। अब अल्लाह ताला कहता है वल्लाहु, और अल्लाह युदाइफु, बढ़ा देता है, लिमन, जिसके लिए यशा वो चाहता है। यानी अल्लाह चाहे तो इससे भी ज़्यादा, जिसके लिए चाहे वो बढ़ा दे। वल्लाहु, और अल्लाह वासिउन, वुसअत वाला है, अलीमुन, जानने वाला। अब यहाँ पे नाजरीन कराम, ये आयत हमें इस बात के ऊपर झंझोड़ रही है कि अगर हमें पता चल जाए कि हमारी नेकियां हमारे लिए कितना बड़ा जरिया है नजात का और कितनी बड़ी फजीलत है, तो हम कभी भी किसी नेकी को छोटा समझ के ज़ाया ना करें। और अगर हमें मालूम हो जाए और हम समझ जाएं कि नमाज और ज़िक्र और दरूद और सदक़ात हमारे लिए किस बड़ी निजात का वसीला है, तो हम कभी भी अपनी नमाज को ज़ाया ना करें, अपने रोज़े को ज़ाया ना करें, अपने सदक़ात को ज़ाया ना करें। तो अल्लाह ताला ने यहाँ पर मुसलमानों को समझाने के लिए ये आयत बड़ी तफसील के साथ बयान फरमाते हुए कहा कि अल्लाह ताला एक के बदले तुम्हें 700 तक बदला दे सकता है, और अल्लाह चाहे तो इससे भी ज़्यादा दे सकता है। लिहाजा अल्लाह तबारक व ताला की राह में खर्च करो और किसी भी नेकी को हकीर ना समझो। अब यहाँ पे ये जो आयत है, इसका शान नज़ूल हज़रत उस्मान गनी और हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रदियल्लाहु ताला अन्हु के हक़ में नाज़िल हुई, क्योंकि हज़रत उस्मान गनी रदियल्लाहु ताला अन्हु ने ग़ज़वा तबूक के मौका पर लश्कर इस्लाम के लिए 1000 ऊँट मामा सामान, यानी सामान के साथ पेश किए, और इसके साथ साथ हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने 4000 दिरहम अल्लाह की राह में सदका किया।
جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن عوف سے پوچھا کہ اے عبد الرحمن بن عوف، تم نے کیا اللہ کی راہ میں خرچ کیا اور کیا چھوڑ آئے؟ تو انہوں نے بتایا کہ میرے پاس 800 درہم تھے، جن میں سے 400 درہم میں نے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیے اور 400 درہم اپنے اہل کے لیے یعنی اہل و عیال بال بچوں کے لیے چھوڑ آیا ہوں۔ تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے عبد الرحمن بن عوف، تو نے جو اللہ کی راہ میں خرچ کیا اور جو چھوڑ آئے ان دونوں میں اللہ برکت عطا فرمائے۔ یعنی جو تم سے خرچ ہو گیا اللہ تعالیٰ اس کو اسی مثال کے تحت کہ اس ایک کو یعنی 700 کو 7000 کے ساتھ تشبیہ دے دے، اور جو چھوڑ آئے ہو اللہ تعالیٰ اس میں رزق کی اتنی برکت عطا فرمائے کہ کمی محسوس نہ ہو۔ کیونکہ جب انسان رزق اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو ساتھ ہی اسے شیطان یہ اندیشہ ڈلاتا ہے کہ تمہارا رزق کم ہو جائے گا۔ اور اگلی آیت میں کچھ یوں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذین، وہ لوگ ینفقون جو خرچ کرتے ہیں اموالہم اپنے مالوں کو فی سبیل اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں، ثم پھر لا یتبعون نہیں جتاتے ما جو انفقو وہ خرچ کریں، من کوئی احسان ولا عزا اور نہ کوئی تکلیف دیتے ہیں، لہم ان کے لیے اجرہم اجر ہے عند ربہم ان کے رب کے پاس۔ کتنی خوبصورت بات ہے قرآن پاک کی یہ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مسلمانوں کو یہ فرما رہا ہے کہ اے مومنو جان لو کہ تم جب اللہ کی راہ میں کوئی مال خرچ کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ اس کا اتنا زیادہ اجر عطا فرماتے ہیں، اور جب تم کسی کو احسان نہیں جتاتے بلکہ صرف تمہاری رضا اللہ کی رضا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ پھر اس کا اجر بھی تمہیں رب ہی دے گا۔ جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ روزہ رکھو، یعنی ہر نیکی کا اجر بتایا لیکن روزے کا اجر نہ بتایا، کہا کہ روزہ میرے لیے اور میں خود اس کا اجر عطا فرماؤں گا۔ اسی طرح صدقات کا اجر بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں جس طرح سے چاہوں اس کو بڑھا دوں۔ اللہ تعالیٰ کتنا غفور الرحیم ہے، اور اگر ہمیں پتہ چل جائے ہمارے صدقات کا کیا اجر ہے تو ہم ہر وقت ہی صدقہ کرتے رہیں، کھانے پینے سونے پہننے اتارنے بولنے بیٹھنے ہر طرح کے اعمال سے ہم صدقہ کریں۔ اور صدقہ ہر طرح کیا جا سکتا ہے کہ میٹھا بول بھی صدقہ ہے، کسی راستے سے پتھر ہٹا دینا بھی صدقہ ہے، کسی کی تکلیف کو دور کر دینا بھی صدقہ ہے، کسی کے لیے دعا کر دینا بھی صدقہ ہے۔ غرض آپ صدقہ جو ہے کسی بھی طرح سے کر سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو اللہ کی رضا کے لیے صدقہ کرتا ہے تو اس کا اجر اللہ کے پاس ہے۔ ولا خوف، تو نہ اسے کوئی خوف ہے، علیہم ان لوگوں کو، ولا نہ ہم وہ یحزنون کبھی بھی غم زدہ ہوں گے، یعنی ایسے لوگ کبھی بھی غم زدہ نہیں ہوں گے۔ اور کس دن ہمیں خوف ہونا ہے؟ قیامت کے دن۔ تو ہمارے صدقات جو ہیں وہ قیامت کے دن ہماری ڈھال بنیں گے، اور ہمیں کسی بھی قسم کا قیامت سے خوف نہیں آئے گا، حشر سے خوف نہیں آئے گا، اعمال کی تلنے سے خوف نہیں آئے گا، اور اللہ کی ذات کے سامنے اگر اللہ مہربان ہوا تو ہم سرخرو ہو جائیں گے اور ہماری نجات ہو جائے گی۔ اور اس بات کے بارے میں بھی ذکر پایا گیا کہ جب مومن جو ہیں وہ صدقات کی عوض اللہ کے تخت کے سائے کے اندر بیٹھے کھانا کھا رہے ہوں گے، اور وہ لوگ جو تپتی دھوپ میں کھڑے ہوں گے تو وہ ان سے کہیں گے کہ تم نے ایسے کون سے اعمال کیے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اتنا اجر عطا فرمایا؟ تو وہ لوگ کہیں گے کہ ہم دنیا میں اللہ کی راہ میں بھوکوں کو کھانا کھلایا کرتے تھے، ننگوں کو کپڑے پہنایا کرتے تھے، محتاجوں کی محتاجی کو دور کیا کرتے تھے، میٹھا بول بولا کرتے تھے۔ اگلی آیت میں ایک میٹھی بات یعنی اچھی بول کے لیے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قولن بات، معروفن بھلی، مغفرتن اور معاف کر دینا، خیرن بہتر ہے، من صدقاتن صدقے سے۔ کس صدقے سے؟ یتبعوہا کہ جس کے پیچھے ہو اذن تکلیف دینا، ستانا یا احسان جتانا، واللہ اور اللہ غنی ہے، حلیم برتبار ہے۔ اب یہاں پہ وہی بات آ گئی کہ جیسے میں آپ کو پچھلی آیت میں یہاں پہ بتا رہی تھی کہ ایک میٹھا بول دینا بہت بڑا صدقہ ہے، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ آیت میں یہ نازل فرما دیا کہ ایک میٹھی بات کرنا اور کسی کی ایسی برائی جو تمہارے لیے بہت تکلیف کا باعث ہو اس کے اوپر اسے معاف کر دینا۔ جیسے کسی نے آپ کی چغلی کی، آپ نے آپ کی غیبت کی، آپ کا دل دکھایا، آپ کے لیے کوئی ایسا کام سر انجام دیا، آپ کے کسی رشتہ دار کو ستایا، آپ کو ستایا، کسی بھی طرح کا کوئی معاملہ ہے اس کو معاف کر دینا بہت ہی بڑی نیکی اور بہت ہی بڑا صدقہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ غصہ آئے اور غصے کو پی جانا یہ سب سے بڑی نیکی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں میٹھا بول اور مغفرت اس چیز سے بڑھ کے ہے کہ جو تم اللہ کی راہ میں دن رات صدقہ کرو، یعنی جس کے پیچھے تم احسان جتاؤ۔ جیسا کہ کافر جو ہے وہ دنیا کے نفع کے لیے صرف اچھا کام کرتا ہے کہ یہ کام کروں گا تو اس سے دنیا کا نفع ہوگا، لیکن مومن کس لیے کام کرتا ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ تو جو مومن اللہ کی رضا کے لیے ایک میٹھا بول بولے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ اس کے صدقہ کرنے سے بھی زیادہ بلند ہے۔ واللہ اور اللہ غنی
गनी है, हलीमुन बुर्दबार है। अगली आयत में अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना, ए लोगो, आमनु, ईमान वालो, ला तुब्तिलू, ना ज़ाया किया करो, सदक़ातिकुम, तुम अपने सदकों को, बिल मन्नी, एहसान जताकर, वला और नाज़ा, तकलीफ देके। अब यहाँ पे ये गौर व फिक्र करने की बात है कि हम नेकियां तो बहुत करते हैं, लेकिन नेकी करने के बाद हम या तो एहसान जताते हैं, या फिर उसके पीछे हम कोई तकलीफ पोशीदा रखते हैं, या फिर हमारी ये कोशिश होती है कि जिसके साथ नेकी की गई हो वो हमारी तारीफ़ करे और लोगों के सामने हमारा चर्चा करे या हमारी मशहूरी करे। नेकी इस तरह से करो कि गोया दाएं हाथ से कर रहे हो तो बाएं हाथ को भी मालूम न हो। अल्लाह ताला कहते हैं कि जब तुम अल्लाह की राह में खर्च करते हो और उसके ऊपर एहसान जताते हो या तकलीफ देते हो तो वो तुम्हारा सदका ज़ाया हो जाता है। किस तरह से? यहाँ पे अल्लाह तबारक व तआला अगली आयत में उसकी मिसाल भी देंगे एक चट्टान की तरह, कि जैसे एक चट्टान हो और उसके ऊपर थोड़ी सी तय लगे मट्टी की। जैसे हमने घर में कुछ बर्तन रखे और कुछ दिन हमने उसकी सफाई नहीं की और उनके ऊपर एक गर्द सी आ गई कि बर्तन की असल शक्ल को छुपाने लगी, तो जैसे ही वो छुपाने लगी हमने झाड़ पूंछ करके उसको फिर शीशे की तरह साफ कर दिया, तो अब वो फिर अब पहले जैसा बन गया। इसी तरह मोमिन का दिल है कि जब उसके ऊपर ईमान की एक परत जमती है हमारे सदक़े की वजह से, और जैसे ही हम एहसान जताते हैं तो वो परत फ़ौरन साफ़ हो जाती है और दिल पहले की तरह फिर स्याह नज़र आना शुरू हो जाता है। अब यहाँ पर इस बात की अल्लाह ताला ने मिसाल भी दी है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, कल्लज़ी, उस शख्स की तरह, युनफिकू, कि वो खर्च करे, मालहू, रिया अन्नासी, लोगों को दिखाने के लिए, वला और ना युकमिनु, वो ईमान रखे, बिल्लाही, अल्लाह पर, वल यौमी, और ना ही आखिर, आखिरत के ऊपर। अब ये काफरों का तरीकाकार है कि वो सच बोलते हैं मगर उसका कोई फ़ायदा नहीं है उन्हें, क्योंकि वो सिर्फ दुनियावी फ़ायदे के लिए करते हैं। वो अमानत में ख़यानत तो नहीं करते, चोरी और डकैती तो नहीं करते, लेकिन उसके पीछे नेकी नहीं होती, बल्कि उसके पीछे उनका दुनियावी नफ़ा और तिजारत होती है। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि मोमिन अगर इस तरह का अमल करे कि उसके पीछे लोगों का दिखावा हो और उसके ऊपर उसका ये यकीन ना हो कि अल्लाह इसका अजर अता फरमाएगा, और ना ही क़यामत के दिन पर उसे यकीन हो, तो ऐसे शख्स की कोई नेकी कबूल नहीं है, बल्कि क़यामत के रोज़ ऐसी नेकियों को इंसान के मुंह पे वापस मार दिया जाएगा। अल्लाह ताला मिसाल देते हुए फरमा रहे हैं, फ़मासलू, तो मिसाल है ऐसे शख्स की कि जिसने लोगों को दिखाने के लिए नेकी की, कमासली, कि जैसे सफ़वान, एक चट्टान हो, सफ़वान एक चट्टान हो। अब यहाँ पे वही बात आ गई जो मैं अभी आपको बता रही थी कि जैसे एक चट्टान हो, अलैहि, उस पर, तुराबुन, थोड़ी सी मिट्टी हो, फ़ासाबहु, तो बस आ जाए उसके ऊपर, वाबिलुन, तेज़ बारिश, फ़तरकहु, तो वो छोड़ जाए उसको, सल्दा, साफ करके, यानी वो मिट्टी बहा के ले जाए, वो बारिश उसके ऊपर जो मिट्टी की तह है या परत है उसको बहा के ले जाए। अल्लाह ताला कहते हैं कि जिस शख्स ने कोई नेकी की और उसके ऊपर नूर की एक परत आई और फिर उसने उसका एहसान जताया, तो ऐसा ही है कि जैसे गर्द पड़ी, एक चट्टान के ऊपर गर्द पड़ी और जैसे ही गर्द की एक परत बनी तो तेज़ बारिश आई और उसने उस चट्टान को फिर साफ करके छोड़ दिया। ला यक़दिरूना, और वो ना ताकत रखें, अला शैइन, किसी भी चीज़ के लिए, मिम्मा का सबू, जो उन्होंने कमाया, यानी जो उनकी नेकियां हैं उनको बदलने की वो कोई भी ताकत ना रख सके। वल्लाहु, और अल्लाह, ला यहदी, नहीं हदायत देता, कौमल काफिरीन, काफर कौम को। अब यहाँ पे अल्लाह तबारक व तआला आगे इस आयत में फरमाते हुए फरमा रहे हैं, वमासलू, और मिसाल, अल्लज़ीना, उन लोगों की, युनफिकूना, के वो खर्च करते हैं, अम्वालहुम, अपने मालों को, मुब्तिगा रज़ा में, मारदातिल्लाही, मुब्तिगा तलाश में, मारदातिल्लाही, अल्लाह की रज़ा के, व तस्बीतन, और साबित कदम रखते हैं, मिन अनफुसिम, अपने आप को, यानी वो शैतान के बहकावे में नहीं आते, जबकि शैतान उन्हें डराता है कि आप अल्लाह की राह में खर्च ना करो, इससे तुम्हारा माल काम होगा, लेकिन वो साबित कदम रहते हैं। तो अल्लाह ताला उनकी मिसाल देते हुए कह रहे हैं, कम आसाली, तो मिसाल है ऐसे लोगों की, जन एक बागात की तरह, बिराबोवातिन, कि वो किसी ऊंची पहाड़ी पर हो, ऊंची जगह पर हो, असाबाहा, और आए उसके ऊपर, वाबिलुन, तेज बारिश, फ़ातत, तो वो बाग हरा भरा हो जाए और ले आए, अकूलहा, दुगना, देफैनी, चुगना फल, यानी वो जो बाग है जब उसके ऊपर बारिश पड़ती रहे, फवार पड़ती रहे, ठंडी जगह पे वो रहे, तो गोया वो दुगना चुगना फल देगा। तो ऐसे ही है कि जो अल्लाह की राह में खर्च करते हैं तो अल्लाह ताला कहते हैं कि वो साबित कदम रहते हैं और अल्लाह ताला उनकी नेकियों को ऐसे ही दुगना चुगना बढ़ाता जाता है। फ़ाइन, फिर अगर, लमना युसिबहा, पहुँचे उसको, वाबिलुन, तेज़ बारिश, फ़ातल, तो हल्की फुहार, यानी अगर तेज़ बारिश ना पहुँचे तो हल्की हल्की फुहार भी बाग को हरा भरा कर देती है।
واللہ اور اللہ بما جو تعملون تم کرتے ہو بصیرن اس کو دیکھتا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو تم اعمال کرتے ہو اللہ کی رضا میں بے شک وہ ضائع نہیں ہوتے اور اللہ تعالیٰ ان کو دیکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں ایودو کیا چاہتا ہے احدکم تم میں سے کوئی ان کے تکونا ہو اس کا اون ہو لہو اس کا جناتن ایک باغات من یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کیا تم میں سے کسی کا دل چاہتا ہے کہ تمہارے پاس بھی ایک باغ ہو من نخیل کھجوروں میں سے وعنابن اور انگوروں میں سے تجری اور بہ رہی ہوں من تحتہا اس کے نیچے انہارو نہریں لہو اس کے لیے فیہا اس میں من کلی ہر قسم کے ثمراتی پھل ہوں فاصابہ تو آ جائے اس کو ہل کی بارو بڑھاپا والہو اور ہو اس کی ذریتن اولاد دعا ابھی کا مزور فاصابہ تو آ پڑے۔ اب یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا تم میں سے کوئی ایسا شخص ہے کہ وہ یہ چاہے گا کہ اس کے پاس ایک باغ ہو اور باغ بھی اتنا خوبصورت ہو کہ اس میں کھجوریں بھی ہوں اس میں انگور بھی ہوں اور پھر اس کے نیچے نہریں بھی بہہ رہی ہوں اور اس میں ہر قسم کے میوے اس کے لیے اگائے ہوں اور پھر وہ اچانک سے بوڑھا ہو جائے اور جب وہ بوڑھا ہو تو ابھی اس کی اولاد بھی بہت چھوٹی اور کمزور ہو تو اچانک سے اس کے اوپر کوئی آفت آئے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے فاصابہ تو آ جائے اس کے اوپر اسارن ایک آفت آگ کی فی اس میں نارن آگو فاحترقت تو وہ سے جلا کر بھسم کرتے یعنی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کیا تم ایسا چاہتے ہو کہ ایک ہرا بھرا باغ ہو اور اچانک سے تمہیں بڑھاپا آئے اور تمہاری اولاد ناتواں ہو اور پھر اللہ کی طرف سے ایسی آواز آئے کہ تمہارے اس باغ کو ایک آگ جلا کر بھسم کر دے تو کیا تم اس نقصان کو برداشت کر سکو گے؟ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کذالک اسی طرح یبینو وہ بیان کرتا ہے اللہ لکم تمہارے لیے آیاتی اپنی نشانیاں لعلکم تاکہ تم تتفکرون غور و فکر کرو یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اس بات کے اوپر غور و فکر کرو۔ افسوس ہے کہ ہم لوگ دنیا کا مال صرف دنیا ہی کے لیے خرچ کرتے ہیں اور پیسہ خرچ کر کے اپنے نام کو لگوانا چاہتے ہیں یا اپنی تصویر اور خبر چھپوانا ہمارا معمول ہے۔ یوں ہی اگر ہم کسی خاندان میں کوئی ایسی نیکی کر دیتے ہیں تو زندگی بھر اسے جتاتے رہتے ہیں اور جب دل کرے سب لوگوں کے سامنے اپنے رشتہ داروں کو رسوا کر دیتے ہیں کہ ہم نے تمہارے ساتھ یہ بھلا کیا یہ بھلا کیا یہ بھلا کیا۔ اسی طرح ہم اپنے کام کرنے والے ملازموں کے ساتھ بھی یہی کرتے ہیں اور جب اللہ کی راہ میں ہم صدقہ کرتے ہیں تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جو ہم استعمال شدہ چیزیں وہ اللہ کی راہ میں دیں یا حقیر فقیر کی۔ اگر ہم ایک سوٹ اپنے لیے خریدیں تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ سب سے اچھے برانڈ کا سب سے اچھی کوالٹی کا سب سے اچھے داموں والا سوٹ پہنے، لیکن جب ہم اللہ کی راہ میں دینے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ سب سے حقیر چیز لے کے دیں، سستی چیز لے کے دیں، بلکہ ہم دکاندار تک کو کہتے ہیں کہ ذرا ہلکی چیز دکھاؤ بس ہم نے کسی کو دینی ہے۔ تو بلکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں ہمیشہ اچھی چیز، اپنے سے بھی اچھی چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرو تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے ان کو دگنا چگنا بنا دے۔ اور اس کی مثال اسی طرح اس باغ کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے پاس اتنی زیادہ چیزیں ہوں، یعنی باغ ہو، اس کے اندر پھل بھی ہوں، اس کے اوپر ہلکی ہلکی پھوار بھی پڑی ہو، بارش بھی پڑی ہو، وہ پھل بھی دگنا چگنا لاتا ہو اور اچانک سے اللہ تعالیٰ اس کے اوپر ایسی آفت لے آئے کہ وہ جل کر بھسم ہو جائے۔ ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب اللہ ہمیں ڈھیر سارا مال عطا فرماتے ہیں اور ہم اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے اور شیطان کے بہکاوے میں آتے ہیں کہ ہمارا مال کم ہو جائے گا، اور اگر ہم خرچ کرتے ہیں تو جتنی ہماری وسعت ہوتی ہے اس کی مقدار میں ہم بہت حقیر چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ناراض ہوتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر ایسا ہی ہوتا ہے کہ تمہاری نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ آیات میں نے تم لوگوں کے لیے نازل فرمائیں کہ تاکہ تم غور و فکر کرو، تمہیں یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر اس کام کو جو تم کر رہے ہو دنیا اور آخرت میں دیکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے مختصر سا جائزہ لیتے ہیں۔ اب اس رکوع میں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے وہ مال جو اللہ کی راہ میں وہ خرچ کرتا ہے اس کی مثال ایک دانے گندم کے دانے سے دی کہ جس میں سے 7 بالیاں اگتی ہیں، یعنی 7 شاخیں اگتی ہیں اور اس کے اوپر 7 بالیاں اگتی ہیں اور ہر بالی کے اوپر 100 دانے ہوتے ہیں، تو اس طرح اس کو 700 گنا اجر دیا جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ چاہے تو اس کا اجر اس سے بھی زیادہ بڑھا دے کیونکہ وہ وسعت والا اور علم والا ہے۔ اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور پھر اس کے اوپر کوئی بھی احسان نہیں جتاتے اور کوئی بھی تکلیف یا تنگی نہیں دیتے تو ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے۔ اور وہ اجر کیا ہے؟ وہ اجر یہ ہے کہ قیامت کے دن انہیں نہ کسی حساب کا خوف ہوگا اور نہ کسی تکلیف کا خوف ہوگا اور وہ جنت میں جائیں گے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر تمہارے پاس مال نہیں تو ایک میٹھا بول بھی صدقہ ہے
اور مغفرت یعنی کسی کی برائی کے اوپر اس کو معاف کر دینا، کسی نقصان کے اوپر کسی کو معاف کر دینا، کسی کی دل آزاری پہ اس کو معاف کر دینا، یا کوئی بھی کسی نے تمہارا جرم کیا ہے تو اس کے اوپر اس کو معاف کر دینا، یہ صدقے سے بھی زیادہ بڑا اجر ہے کہ اس صدقے کے عوض کے جس کے اوپر تم لوگوں کو جتاؤ۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے غنی ہے وہ، بردبار ہے وہ۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کو پکارتے ہوئے فرما رہا ہے کہ اپنے صدقات کو ضائع نہ کرو۔ کس طرح سے صدقات کو ضائع کرتے ہیں ایمان والے؟ احسان جتا کے، تکلیف دے کے، لوگوں کے سامنے رسوا کر کے، لوگوں کے سامنے ریاکاری کا مظاہرہ کر کے، اپنے اشتہار لگوا کے، اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے بڑا سخی کہلوا کے، یہ تمام وہ اعمال ہیں جس کی وجہ سے اس کے صدقے ضائع ہو جاتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ لوگ جو لوگوں کو دکھانے کے لیے اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو وہ اللہ اور اس کی قیامت پر یقین نہیں رکھتے، اور ان کی مثال ایک چٹان سے دی گئی کہ جس کے اوپر نیکیوں کی ایک پرت جمی ہو، اور جیسے ہی تیز بارش آئے تو وہ پرت اوپر سے پھر بہہ جائے اور وہ پتھر کا پتھر ہی رہ جائے، اور پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس کے بہنے پہ وہ کچھ کر بھی نہ سکے، یعنی بالکل معذور ہو جائے، وہ کچھ بھی نہ کر سکے اپنی نیکیوں کو روکنے کے لیے۔ اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ انکار کرنے والوں کو وہ ہدایت نہیں دیتا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں اور اسی کے اوپر قائم رہتے ہیں، چاہے انہیں شیطان وسوسے ڈالے کہ تمہارا مال کم ہو جائے گا، یا لوگ اسے کہیں کہ تم زیادہ اللہ کی راہ میں کیوں دے رہے ہو، تمہارے مال خرچ ہو رہے ہیں، یہ وہ، بلکہ وہ ثابت قدم رہے۔ تو اس کی مثال ایک باغ کی طرف دی گئی کہ جو کسی اونچی جگہ پہ اور اس پہ تیز بارش ہر وقت پڑتی رہے اور وہ خوب ہرا بھرا ہو کر دگنا چگنا پھل لے آئے، اور پھر اگر تیز بارش نہ بھی پڑے تو ہلکی پھوار سے بھی مثال دی گئی۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کیا تم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ جنت میں اس کا باغ بھی ہو اور اس کے پھل بھی ہوں؟ لیکن دنیا میں کیا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر تم یہ جنت کا باغ چاہتے ہو تو پھر دنیا میں بھی اپنے لیے اچھے اعمال کرو۔ اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ تمہارا ایک باغ ہو اور اس میں کھجوریں اور انگوروں کی بیلیں ہوں اور اس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں؟ تو پھر اچانک سے ایسا ہو، یعنی اچانک سے تمہارے اعمال کی عوض ایسا ہو کہ تمہارے وہ مال اور تمہارے وہ پھل جو ہیں وہ اس طرح سے گریں کہ تمہیں بڑھاپا آ جائے اور تمہاری اولاد ابھی چھوٹی ہو، اور ایک آگ کا بگولا آئے وہ تمہارا سب کچھ بہا کے لے جائے اور جلتی ہوئی آگ تمہارے باغ کو بھسم کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ اسی طرح سے ہے کہ جب تم اللہ کی راہ میں خرچ کر کے احسان جتاتے ہو تو تمہاری نیکیاں ضائع کر دی جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیات اس لیے نازل فرمائیں تاکہ تم غور و فکر کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی محمد۔